السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، جس وقت کرونا وائرس شروع ہوا اس وقت پورے ملک کے اندر گودی میڈیا نے اور مودی میڈیا نے پورے زور و شور کے ساتھ ایک ہنگامہ آرائی کے ساتھ تبلیغی جماعت کو بدنام کرنے کی سازش رچی۔ اس وقت بھی آل انڈیا امامز کونسل نے ڈنکے کی چوٹ یہ کہا تھا کہ یہ بی جے پی اور RSS کی سازش ہے اور اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہندو مسلم جو صدیوں سے اس ملک کے اندر مل کر ایک ساتھ رہتے چلے آئے ہیں ان کے بیچ میں دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ اتنا سنگین جرم ہے جس کے آگے ہر جرم ہیج ہو جاتا ہے۔ آج جب دلی ہائی کورٹ نے 38 تبلیغی جماعت کے ممبروں کو جو باہر دیش کے اس ملک کے اندر تبلیغی جماعت کا کام کر رہے تھے ان کو رہا کیا ہے، تو اب اس ملک کے گودی میڈیا کو اور اس ملک کے بی جے پی کے نیتاؤں کو مسلمانوں سے اور خاص طور سے تبلیغی جماعت سے معافی مانگنی چاہیے۔ تبلیغی جماعت یہ ایک جماعت ہے جو پورے ملک کے اندر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر اللہ، رسول اور اسلام کی تعلیم اور تہذیب کو لے کر گھومتی پھرتی رہتی ہے۔ ایسی ایک جماعت کو جس کو دین کے علاوہ اور کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں ہے، ایسی ایک جماعت کو نشانہ بنا کر کے پورے ملک کے اندر ہندو مسلم کا کاٹ کھیلا گیا۔ اس کے بعد پورے ملک میں برہمن وادی ہندوتوا نظریے کے پرستار عناصر نے مسلمانوں کے خلاف بائیکاٹ کا اعلان کیا۔ مسلمانوں کو صرف کرونا وائرس ہی نہیں کہا گیا بلکہ مسلمانوں کو کورونا کا ایٹم بم کہا گیا، مسلمانوں کو ایک اچھوت بنایا گیا اور تمام کمیونٹی کے سامنے ایک دشمن بنا کر کے پیش کیا گیا۔ اس لیے آل انڈیا امامز کونسل سب سے پہلے دلی ہائی کورٹ کا اس فیصلے کا خیر مقدم کرتی ہے اور اس کے ساتھ تمام گودی میڈیا اور مودی حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ سب سے پہلے تبلیغی جماعت سے اور اس کے بعد پورے ملک کے مسلمانوں سے اور پوری دنیا کے مسلمانوں سے معافی مانگے کہ انہوں نے جو بدنام کیا ہے تبلیغی جماعت کو، وہ انہوں نے ایک قانونی طور پر، سمویدھانک طور پر ایک بہت ہی بڑا جرم کیا ہے، اور پورے ملک کے 125 کروڑ ہندوستانیوں سے، دیش کے باشندوں سے گزارش کرتی ہے کہ آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوں، انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں۔ جو انسان، جو تنظیم، جو جماعت اور جو بھی لوگ آج حق کی آواز بلند کر رہے ہیں، جو انصاف کی آواز بلند کر رہے ہیں، جو مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں، جو اپنے حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ جب تک آپ حق اور انصاف کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے تب تک یہ ملک صحیح معنی میں جمہوری ڈھانچے کے اوپر کھڑا نہیں ہوگا۔ اگر اس ملک کو آپ جمہوری ڈھانچے کے اوپر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس ملک کے اندر تمام عوام کو حقوق دلانا چاہتے ہیں، اور اگر اس ملک کے اندر تمام لوگوں کو مذہبی آزادی دلانا چاہتے ہیں، تو سارے لوگوں کو ایک ہو کر کے حق اور انصاف کے لیے آواز بلند کرنی پڑے گی۔ انشاءاللہ یہ جو مصائب ہے یہ ایک نہ ایک دن ٹلیں گے، اور یہ جو آج تاریک رات ہے اس کی ایک نہ ایک دن صبح ہوگی، لیکن صبح ہونے سے پہلے کہیں اس تاریخے میں ہم نہ گم ہو جائے، اس کے لیے ہمیں حق کی آواز بلند کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔